بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء مدنی ہے اور اس میں 177 آیتیں اور 24 رکوع ہیں۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی پہلے اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے زمین پر پھیلا دیے، اور خدا سے جس کے نام کو تم ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو۔ رشتہ داری کاٹ دینے سے بچو، کچھ شک نہیں کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے، اور یتیموں کا مال جو تمہارے قبضے میں ہو ان کے علاوہ حوالے کر دو، اور ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے خراب اور برے مال سے نہ بدلو، اور نہ ان کا مال اپنے مال سے ملا کر کھاؤ، کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ اور اگر تم کو اس بات کا ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے، تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں، 2 یا 3 یا 4 ان سے نکاح کر لو۔ اور اگر اس بات کا ڈر ہو کہ سب عورتوں سے برابر کا ویوہار نہ کر سکو گے، تو ایک عورت کافی ہے یا لونڈی جس کے تم مالک ہو، اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو۔ ہاں، اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تم کو چھوڑ دیں تو اسے خوشی خوشی کھا لو، اور بے عقلوں کو ان کا مال جسے خدا نے تم لوگوں کے لیے روزی کا ذریعہ بنایا ہے مت دو۔ ہاں، اس میں سے ان کو کھلاتے اور پہناتے رہو، اور ان سے مناسب باتیں کہتے رہو، اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں لگائے رکھو۔ پھر بالغ ہونے پر اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے، اس کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اڑا دینا۔ جو شخص خوشحال ہو اس کو ایسے مال سے قطعی طور پر پرہیز رکھنا چاہیے، اور جو بدحال ہو وہ مناسب طور پر یعنی خدمت کے برابر کچھ لے لے، اور جب ان کا مال ان کے سپرد کرنے لگے تو گواہ کر لیا کرو، اور حقیقت میں تو خدا ہی گواہ اور حساب لینے والا کافی ہے۔ جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مرے، تھوڑا ہو یا بہت، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی۔ یہ حصے خدا کے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور محتاج آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دیا کرو، اور میٹھی باتوں سے پیش آیا کرو۔ اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ایسی حالت میں ہوں کہ اپنے بعد ننھے بچے چھوڑ جائیں، اور ان کو ان کے بارے میں ڈر ہو کہ ان کے مرنے کے بعد ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا۔ بس چاہیے کہ یہ لوگ خدا سے ڈریں اور معقول بات کہیں۔ جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ خدا تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، اور اگر مرنے والے کی اولاد صرف لڑکیاں ہی ہوں، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ، تو کل ترکے میں ان کا 2/3، اور اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اس کا حصہ آدھا، اور میت کے ماں باپ یعنی دونوں میں ہر ایک کا ترکے میں 1/6 حصہ، بشرطے کہ میت کے اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو تو صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں،
تو 1/3 ماں کا حصہ، اور اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کا 6واں حصہ۔ اور میت کے ترکے کی یہ تقسیم وصیت کے پورا کرنے کے بعد جو اس نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو اس کے ذمے ہو عمل میں آئے گی۔ تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ دادوں، بیٹوں پوتوں میں سے فائدے کے لحاظ سے کون تم سے زیادہ قریب ہے۔ یہ حصے خدا کے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور خدا سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جو مال تمہاری عورتیں چھوڑ مریں، اگر ان کے اولاد نہ ہو تو اس میں آدھا حصہ تمہارا، اور اگر اولاد ہو تو ترکے میں تمہارا حصہ 1/4۔ لیکن یہ بات وصیت کے پورا کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو ان کے ذمے ہو کی جائے گی۔ اور جو مال تم مرد چھوڑ مرو، اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہاری عورتوں کا اس میں 1/4 حصہ۔ اور اگر اولاد ہو تو ان کا 8واں حصہ۔ یہ حصے تمہاری وصیت کے پورا کرنے کے بعد جو تم نے کی ہو اور قرض کے ادا ہونے کے بعد بانٹے جائیں گے۔ اور اگر ایسے مرد یا عورت کی میراث ہو جس کے نہ باپ ہو نہ بیٹا مگر اس کے بھائی یا بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ۔ اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سب کے 1/3 میں شریک ہوں گے۔ یہ حصے بھی وصیت و قرض کے ادا ہونے کے بعد بشرطے کہ ان سے میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ خدا کا فرمان ہے، اور خدا نہایت علم والا اور نہایت حلم والا ہے۔ یہ تمام حکم خدا کی حدیں ہیں، اور جو آدمی خدا اور اس کے پیغمبر کی فرما برداری کرے گا خدا اس کو جنتوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا، اس کو خدا دوزخ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ مسلمانوں، تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کر بیٹھے ان پر اپنے لوگوں میں 4 آدمیوں کی گواہی لو۔ اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے یا خدا ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا کرے۔